شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم۔ یسألونک، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لهم، ماذا کیا، احل لهم حلال ہے، لهم ان کے لیے کیا چیز حلال ہے؟ تو قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، پاک چیزیں حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور وہ کہ تم سکھاؤ من الجوارح، جانور، شکاری جانوروں میں سے، مکلبین، جو شکار پر دوڑائے ہوئے ہوتے ہیں، تعلمونہن، تم سکھاؤ ان جانوروں کو، مما، اس میں سے، علمکم اللہ، جو سکھایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے شکار کا طریقہ سکھلایا، وہی طریقہ تم جانوروں کو سکھاؤ۔ اگر وہ جانور تمہارے لیے وہ شکار کر کے لائیں تو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ وما علمتم من الجوارح سے اللہ کریم جل شانہ نے چند شرائط کو بیان فرمایا کہ جن شرطوں کے ساتھ شکاری جانور کا شکار بھی حلال ہوتا ہے۔ ایک تو انسان خود شکار کرے، وہ تو حلال ہے، لیکن شکاری جانور اگر کسی نے رکھا ہو تو اس کے ذریعے بھی شکار کیا جا سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے اندر دو قسم کی روایات ہیں۔ ایک تو یہ روایت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے شکار کے لیے کچھ جانور رکھے ہوئے ہیں، کتا ہے، باز ہے، شکرا وغیرہ، ان کے ذریعے ہم شکار کرتے ہیں، تو اس شکار کا کیا حکم ہے؟ یہ دوسری ایک اور روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل امین تشریف لے کر کے آئے، اجازت مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی انہیں اندر آنے کی، لیکن وہ اندر نہ آئے، باہر تشریف فرما رہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر انتظار کے بعد خود باہر تشریف لے کر کے گئے۔ اندر نہ آنے کے متعلق ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جہاں پر تصویر اور کتا ہو فرشتے وہاں پر نہیں آیا کرتے۔ یا رسول اللہ، آپ کے کمرے کے اندر ایک کتیا کا بچہ موجود ہے، اس لیے وہاں پر میں نہیں آیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانور کو وہاں سے نکالا، اس کتیا کے بچے کو وہاں سے نکالا، اور حکم ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی کتے ہیں ان کو مار دیا جائے، سب کتوں کو مار دیا جائے۔ اب جب یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاری فرما دیا، اب لوگ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پاس وہ جانور ہیں، ہم نے اس کتے کو شکار کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ سدھائے ہوئے ہیں، ہم نے انہیں شکار کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا، شکار کرنے، ان کو مارنے سے منع کر دیا۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ان شکاری جانوروں کی چند ایک شرائط بھی بیان فرمائی ہیں۔ شکاری جانور کی شرط پہلے یہ ہے کہ وہ سدھایا ہوا جانور ہو، اسے تم سکھاؤ، طریقہ تم اسے سکھلاؤ اچھے طریقے سے، سکھایا ہوا جانور ہو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ خود اپنی مرضی سے شکار کرنے کے لیے نہ جائے، مالک اپنے ارادے سے کسی شکار پر اسے چھوڑے۔ کتا یا باز وغیرہ ہے، یہ نہیں کہ شکار کو دیکھتے ہی فوراً ان کی طرف دوڑ پڑے، تو نہیں، وہ مالک کے پاس رہیں، جب مالک انہیں اشارہ کرے، مالک انہیں چھوڑے تو پھر جائیں۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ شکار اپنے لیے نہ کریں، مالک کے لیے کریں، اسے پکڑیں، فوراً مالک کے پاس لے کر آئیں۔ اگر وہ خود کھانے کے لیے وہاں پر بیٹھ جائیں گے تو یہ سدھایا ہوا جانور نہیں ہے، یہ سکھایا ہوا جانور نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ پکڑ کر جانور کو مالک کے پاس لے کر آئے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سدھایا ہوا جانور ہے۔ اور اسی طرح جب مالک اس کو چھوڑے تو اس پر اللہ کا نام لے، بسم اللہ کہہ کر اس جانور کو چھوڑے۔ شکار کرنے کے لیے وہ جانور جا رہا ہے تو اس کو بسم اللہ پڑھے، مالک اس وقت چھوڑنے کے لیے بسم اللہ پڑھ کر اسے چھوڑے، تو
اگر بسم اللہ پڑھ کر اس نے چھوڑا اور وہ جانور شکار کرنے کے لیے گیا، آتے آتے وہ جانور جس کو شکار کیا گیا ہے وہ مر بھی گیا، پھر بھی جائز ہے۔ اور اگر وہ آ گیا جانور جس کو شکار کیا مالک کے پاس، اب مالک نے دیکھا کہ ابھی اس کے اندر سانس باقی ہے لیکن پھر بھی اسے ذبح نہیں کرتا، وہ مر جاتا ہے، پھر وہ جانور حلال نہیں ہے، پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ ہاں اگر آتے آتے رستے کے اندر وہ مر گیا، پھر وہ جانور حلال ہوتا ہے اگر بسم اللہ پڑھ کر اسے چھوڑا جائے۔ اور ایک شرط اس کے اندر یہ ہے کہ وہ شکاری جانور کو مالک جب بلائے وہ شکاری جانور فوراً واپس آئے، وہ شکاری جانور فوراً واپس آئے، اگرچہ وہ اپنے شکار کے قریب بھی پہنچ چکا ہو۔ جس جانور کے اندر یہ ساری کی ساری شرائط پائی جائیں گی تو سمجھا جائے گا کہ یہ جانور سدایا ہوا ہے، یہ جانور سکھایا ہوا ہے، اور جس کے اندر اس میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو وہ جانور سکھایا ہوا جانور شمار نہیں کیا جائے گا۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور وہ جانور بھی حلال ہے جسے تم سکھاؤ، من الجوارح شکاری جانوروں میں سے، مکلبین شکار پر دوڑائے ہوئے جانور، تعلمونہن تم سکھاؤ انہیں، مما علمکم اللہ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھلایا شکار کا طریقہ، فکلوا پس تم کھاؤ، مما اس میں سے، امسکنا علیکم جو روکا تم پر، یعنی تمہارے لیے اس شکاری جانور نے تمہارے لیے جس کو روکا ہے اس کو تم کھاؤ، واذکروا اسم اللہ علیہ اور تم اللہ کا نام اس پر ذکر کرو، چھوڑتے وقت اس شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام اس پر پڑھو، بسم اللہ کہہ کر اسے چھوڑا جائے۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی حرام اور حلال کے معاملے کے اندر اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو جانور حرام ہو چکا ہے، تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ جانور حرام ہے تو اس جانور کو نہ کھاؤ، اگرچہ وہ شکاری جانور نہیں اسے حرام کیا ہو یا کچھ اور۔ ان اللہ سریع الحساب، شکاری جانور کا حرام کرنا کیسے ہے کہ اس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے یا وہ خود اپنے لیے وہ اس کو کھانے کے لیے بیٹھ جائے، یہ ساری کی ساری صورتیں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والی ذات ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دیا گیا تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو۔ یہاں سے اللہ کریم جل شانہ نے پاکیزہ چیزیں اور حقیقی اہل کتاب کا جو ذبیح ہے اس کے متعلق حکم ارشاد فرمایا۔ جو حقیقی طور پر اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، لیکن وہ صحیح اصلی نصرانی ہوں، اصلی یہودی ہوں، ان کا ذبیحہ، ان کا ہمارا ذبیحہ ان کے لیے، ان کا ذبیحہ ہمارے لیے، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دیا گیا تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو، وطعام الذین اور کھانا ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے، حلال ہے تمہارے لیے ان چیزوں کا جو اہل کتاب ہیں، اوتوا الکتاب جو اہل کتاب ہے ان کا ذبیحہ، ان کا کھانا وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنین والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اس آیت کے اندر دو قسم کے احکام بیان فرمائے، ایک تو جو اہل کتاب ہے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم، اور دوسرا یہ پہلا حکم ان کا ذبیحہ کھانے کا حکم۔ دیکھیے اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب ہے ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ باقی جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ تو خشک ہوتی ہیں، جو ریڈی میڈ سمجھو چیزیں مل جاتی ہیں شہر سے، دکانوں سے، وہ تو کسی کے ہاتھ سے بھی لینا جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہو یا کوئی اور ہو۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ جو ذبیحہ ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے جس کو ذبح کیا ہے اس کا کھانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے اور ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ اہل کتاب حقیقی اہل کتاب ہوں۔ حقیقی اہل کتاب جو لوگ ہیں، یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، وہ اپنے عقائد کو درست رکھتے ہیں، ان کے عقائد درست ہیں، اللہ کریم جل شانہ کی ذات اقدس پر بھی وہ عقیدہ رکھتے ہیں، انبیاء پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں، اور
یہ کتابوں پر بھی ان کا عقیدہ ہے، اور اسی طرح یوم آخرت پر، قبر پر، اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے پر، جنت جہنم پر ان کے عقائد بالکل درست ہیں۔ اور جس آدمی کے اندر یہ سارے کے سارے عقائد درست ہوں، اس کا ذبیحہ کھانا جائز ہے، اور اس کو ذبیحہ کھلانا وہ بھی جائز ہے، دونوں صورتیں ہیں۔ لیکن آج کل کے جو یہودی اور جو عیسائی ہیں وہ ان عقائد سے بہت دور ہیں، صرف اپنا نام وہ یہودیوں کی لسٹ کے اندر شامل کرتے ہیں، اپنا نام نصرانیوں کی لسٹ کے اندر شامل کرتے ہیں، حقیقت کے اندر وہ نصرانی نہیں ہیں، وہ دھاری ہیں، اللہ کے وجود کا بھی انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ انہی کے اندر کتابوں کے منکر بھی ہیں، آسمانی کتابوں کے، اور انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے منکر بھی ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کا ذبیحہ کھانا وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں جو ایسا آدمی ہو جو حقیقتاً وہ اہل کتاب ہو، حقیقتاً یہودی ہو یا حقیقتاً نصرانی ہو، یہ سارے کے سارے عقائد کو وہ سمجھتا ہو اور ان پر وہ یقین رکھتا ہو، یہ عقائد اس کے درست ہوں، تو اس کا ذبیحہ کھانا وہ جائز ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ذبیحہ، وہ جانور جسے وہ یہودی یا نصرانی ذبح کرتا ہو، وہ ان جانوروں میں سے ہو کہ جو مسلمانوں کے لیے بھی حلال ہیں، ان جانوروں میں سے نہ ہو جو اسلام کے اندر حرام ہے۔ مثلا یہ خنزیر کا گوشت ہے، کتے کا گوشت ہے، یہ حرام ہے، ان جانوروں میں سے نہ ہو، حلال جانوروں میں سے ہو تو پھر۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے جو آدمی اس جانور کو ذبح کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے، اللہ کا نام اس پر پڑھے، اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حقیقی اہل کتاب ہو، کوئی مسلمان مرتد ہو کر پھر وہ اہل کتاب نہ بنا ہو۔ جو ایسا شخص ہو مرتد ہو کر اہل کتاب بنا ہو تو اس کے احکامات کچھ اور ہیں، وہ اہل کتاب والے احکامات نہیں ہیں، اس کے احکام اور ہیں۔ تو اہل کتاب کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اہل کتاب ہو، حقیقی اہل کتاب ہو، یہودی یا نصرانی ہو، وہ مسلمان مرتد ہو کر پھر اہل کتاب نہ بنا ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مرتد ہو کر اہل کتاب کی طرف گیا ہے، یہودی یا نصرانی بن چکا ہے، تو اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، اس کا ذبیحہ کھانا وہ جائز نہیں ہے، اس کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دیا گیا تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی، حلال ہے تمہارے لیے۔ وطعامکم، اور تمہارا کھانا، حل لہم، ان کے لیے، یعنی تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یہ ایک حکم ہو گیا۔ اور دوسرا حکم، والمحصنات من المؤمنات، محصنات پاک دامن عورتیں، من المؤمنات مسلمان عورتیں، مسلمان پاک دامن عورتیں، وہ بھی حلال ہیں تمہارے لیے۔ والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کی جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، تمہارے لیے وہ جائز ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دے دو ان کو ان کی اجرت، یعنی ان کا حق مہر، ان کا مہر دے دو۔ محسنین، اپنے نکاح کے اندر لانے کے لیے، اپنے نکاح کی قید کے اندر لانے کے لیے، غیر مسافحین، نہ کہ صرف اور صرف شہوت نکالنے کے لیے اعلانیہ طور پر، اور ولا متخذی اخدان، اور متخذی، اور نہ بنانا اخدان۔ اخدان کا معنی ہوتا ہے چوری چھپے کسی کے ساتھ وہ آنکھ مچولی کرنا۔ تو فرمایا یہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو، محسنین، اپنی نکاح کی قید کے اندر لانے کے لیے تم انہیں حق مار دو، غیر مصافحین، صرف شہوت رانی کے لیے نہیں، اور ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے بھی ان کے ساتھ تعلق نہیں قائم کرنا، اور صرف اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ تم نہ کرو، بلکہ ان کو باقاعدہ طور پر اپنے نکاح کے اندر لانے کے لیے تم حق مار ادا کرو۔ اب یہاں پر اللہ کریم جل شانہ نے چونکہ حلال چیزوں کے متعلق بتلایا، مسلمان پاک دامن عورتیں ہوں وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، ان کے ساتھ بھی تم نکاح کرو، اور اسی طرح فرمایا جو اہل کتاب عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی تم نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن مسلمانوں کی جو عورت ہو، مسلمان عورت ہو، وہ اہل کتاب مرد کے نکاح کے اندر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر عورت یہ کمزور ہوتی ہے، اور ہر عورت، ہر بیوی وہ اپنے خاوند کے تابع ہوتی ہے۔
اگر ہم مسلمان عورت کو اہل کتاب کے حوالے مرد کے حوالے کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ تو اہل کتاب ہے، وہ تو یہودی یا نصرانی ہے، تو اس عورت کو وہ نصرانی بنائے گا یا یہودی بنائے گا، کیونکہ عورت اس کے تابع رہے گی۔ اور دوسری صورت، اگر اہل کتاب عورتوں مسلمان مرد کے وہ نکاح کے اندر آ جائے تو اس کے اندر فائدہ ہے کہ وہ مرد اس عورت کو وہ اسلام کی ترغیب دے کر اسے مسلمان بنا سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کریم جل شانہ نے صرف جائز اور ناجائز کے احکامات بتلائے، ہمیں تبلیغ نہیں کی جا رہی یہاں پر کہ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ نکاح کرو، تبلیغ نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ صرف اور صرف مسائل ہمیں بتلائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا موقع بنے تو پھر وہ نکاح کر لو، وہ جائز ہے نکاح کرنا۔ لیکن ان اہل کتاب کے ساتھ بھی جب نکاح کریں گے تو اذا آتیتموہن اجورہن، پھر بھی حق مہر کا لحاظ رکھنا ہے، حق مہر ادا کرنا ہے ان کا، یہ نہیں کہ ان کو جناب ہم بغیر حق مہر کے اپنے پاس رکھیں، یہ جائز نہیں ہے، حق مہر وہاں پر بھی ادا کرنا پڑے گا، لیکن ہو اعلانیہ طور پر، یہ نکاح اعلانیہ طور پر ہو، چوری چھپے ان کے ساتھ نہ ہو، یہ صرف اور صرف اپنی شہوت نکالنے کے لیے یہ اس وجہ سے نہ ہو، بلکہ ان کو اپنے نکاح کی قید کے اندر لانے کے لیے تم انہیں حق مہر ادا کرو۔ فرمایا کہ والمحصنات من المؤمنات، پاک دامن عورتیں مومن، اور والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب۔ اذا آتیتموہن، اذا جب، آتیتمو جب تم دے دو ان عورتوں کو، اجورہن ان کا حق مہر، محسنین اپنے نکاح کی قید کے اندر لانے کے لیے، غیر مصافحین، نہ کہ شہوت رسانی، یہ غیر مصافحین کا معنی ہے اعلانیہ طور پر یہ بدکاری کرنا، بدکاری کرنے کے لیے صرف نہیں، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے ان کے ساتھ یہ سب معاملہ کرنے کے لیے۔ اچھا یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیے گا، اللہ کریم جل شانہ نے اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں وہ مسلمانوں کے لیے حلال رکھی ہیں، اس کا یہ معنی، اور یہ صرف اہل کتاب کی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ صرف اہل کتاب نصرانی یا یہودی جو اہل کتاب ہے جن کو کتاب عطا کی گئی ہے، یہ صرف انہی کی عورتیں ہیں، باقی مشرکین کی عورتیں ہوں تو ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، مشرک عورتیں۔ یہ اہل کتاب اور مشرکین کے اندر اللہ کریم نے فرق رکھا ہے، جو دوسرے غیر مسلم ہیں اور جو اہل کتاب ہیں ان کے اندر یہ فرق رکھا ہے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اور جس ان کے علاوہ باقی غیر مسلم ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ صرف اور صرف دنیاوی اعتبار سے ہے، یہ جو فرق ہے اہل کتاب کے اندر اور دوسرے لوگوں کے اندر، جو دوسرے غیر مسلم لوگ ہیں ان کے اندر یہ جو فرق ہے یہ صرف دنیاوی اعتبار سے ہے، اخروی اعتبار سے نہیں ہے۔ اخروی اعتبار سے کفر اور اسلام، بس یہ دو چیزیں ہیں، مسلمان اور کافر۔ وہ کافر کے اندر پھر اہل کتاب بھی ہوں گے، یہودی نصرانی بھی ہوں گے، باقی غیر مسلم جتنے بھی ہیں سارے کے سارے وہ کافر کے اندر وہ شمار ہوں گے، اسلام مسلمان وہ الگ ہوں گے۔ اخروی اعتبار سے یہ صرف دو قسمیں ہیں، کفر اور اسلام۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے اللہ کریم جل شانہ نے یہ اہل کتاب کے اندر اور مشرکین کے اندر بھی فرق رکھا ہے، یہ صرف دنیاوی اعتبار سے ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو شخص منکر ہو ایمان کا جو شخص انکار کرے، اسلام کا انکار کرے، فقد حبط عملہ، پس تحقیق کہ ضائع ہو گئے اس کے اعمال، اس کے عمل سارے کے سارے اس کے اعمال برباد ہو گئے، اس نے اپنے اعمال کو برباد کر لیا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ صرف اور صرف فرق اللہ کریم جل شانہ نے یہ اہل کتاب کا اور مشرکین کا جو رکھا ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، اخروی اعتبار سے نہیں ہے۔ اخروی اعتبار سے کافر سارے کے سارے